السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جس طرح کے استاد محترم نے میرے سبق کا عنوان آپ بھائیوں کو بتایا ہے، سبق سنانا ہے، خطاب، تقاریر، درس تو آپ علماء کرام کے سنتے ہیں۔ سبق سنانے کی نیت سے، اس ارادے سے سبق شروع کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ بھائیوں کو بھی سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ عقیدہ توحید ہو۔ اگر عقیدہ ہے تو سب کچھ بچ جائے گا، اور اگر عقیدہ توحید میں نقص ہے تو سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ چاہے کتنے بھی اعمال نیک ہوں، اگر عقیدہ نہیں ہے تو میرے بزرگ اور بھائیوں وہ عمل اللہ کے ہاں قبولیت کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ عقیدہ توحید اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی ضرورت ہے کہ ایک راس الطاعات ہے، یعنی بنیاد ہے، جڑ ہے، جس کے اوپر ساری کی ساری عمارت کھڑی ہونی ہے۔ اور یہ عقیدہ توحید اتنا عظیم عمل ہے، اگر عقیدہ توحید ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے اگر تیرے پاس گناہ ہی گناہ ہو، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین کے براؤ کے برابر زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہی گناہ ہو، لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو نے اگر میرے ساتھ شرک نہ کیا، اگر تو نے مجھ سے استغفار کیا، مجھ سے معافی مانگ لی، استغفار کیا، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر تیرے اعمال زمین سے لے کر آسمان تک تیرے اعمال نیک اعمال ہوں، اور اگر اس میں شرک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ اتنا بڑا عمل ہے عقیدہ توحید۔ اگر عقیدہ توحید نہیں، اگر شرک ہے،
تو شرک میرے اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کا تذکرہ فرما کے رب العالمین نے فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر میرے یہ برگزیدہ پیغمبر میرے نبی اگر شرک کرتے، جبکہ میرے بزرگ اور بھائیوں اللہ کے نبی شرک کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے نبی تو اللہ کے انبیاء اللہ کے رسول اس کائنات میں شرک کو مٹانے کے لیے آیا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے کہ یہ شرک اتنی بڑی قباحت ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ میرے برگزیدہ پیغمبر بھی شرک کرتے میں ان کے سارے عمل ضائع کر دیتا۔ یہ شرک اتنا برا عمل ہے، اتنی ناپسند چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے امام، ساری کائنات سے اعلیٰ، ساری کائنات سے ارفع، ساری کائنات سے احسن، ساری کائنات سے اجمل، ساری کائنات کے امام، ساری کائنات کے سردار، نبیوں اور رسولوں کے امام کو خطاب فرمایا۔ رب العالمین نے فرمایا لئن اشرکت، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب آپ پر بھی اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف یہ وحی کی گئی، اگر تم بھی شرک، اگر آپ بھی شرک، جبکہ محبوب تو اس دنیا میں شرک کو مٹانے کے لیے آئے، لیکن شرک اتنا برا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو خطاب کر کے مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اگر یہ تم سے آپ سے بھی اگر اس کا ارتکاب ہو جاتا تو میں آپ کے سارے عمل ضائع کر دیتا۔ اس لیے میرے بزرگ اور بھائیوں، عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید کو تسلیم کرنا، اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اسماء میں، اپنے صفات میں، اپنے اختیارات میں، اپنی عبادت میں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے اسماء میں، اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی عبادت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے، اور میرے بزرگ اور بھائیوں یہ ایسی شرط ہے جس کے بغیر کسی طرح بھی عمل کی قبولیت ممکن نہیں۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات نوٹ کرے، سب سے پہلی شرط عقیدہ توحید ہے۔ دوسری شرط میرے بزرگ اور بھائیوں، یہاں پر الحمدللہ آپ دن رات عقیدہ توحید پہ سبق سنتے، دن رات عقیدہ توحید پہ درس سنتے، دن رات عقیدہ توحید پہ خطاب سنتے۔ میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ حضرات جتنے یہاں پہ تشریف فرمائے، آپ الحمدللہ عقیدہ توحید رکھتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور بزرگ اور بھائیوں، یہ عقیدہ توحید اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اس سے پوچھو جس نے اس نعمت کو بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ حاصل کیا۔ ورنہ بزرگ اور بھائیوں یہ کائنات میں سب سے بڑی دولت ہے تو عقیدہ توحید ہے، سب سے بڑی نعمت ہے تو عقیدہ توحید ہے۔ ورنہ میرے بزرگ اور بھائیوں ایسی لوگ قدم قدم پہ اپنی جبین نیاز جھکاتے، قدم قدم پہ اپنی مشکلات پیش کرتے، در در پہ جا کے اپنی پریشانیاں رکھتے۔ آپ اگر میرے رب نے یہ عقیدہ توحید کی نعمت عطا کی ہے، اس مالک کا شکر ادا کرے جس اللہ نے عقیدہ توحید نصیب کیا ہے۔ میں جو بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ الحمدللہ عقیدہ توحید پہ چلنے والے لوگ تشریف فرما ہے، ایک اہم شرط پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بزرگ اور بھائیوں اگر عقیدہ توحید ہے، اس کے ساتھ جو بڑی ہی اس کے ساتھ بہت بڑی اہم شرط یہ ہے کہ عمل سے پہلے اخلاص ہو، اخلاص کہ یہ نیک عمل میں کس لیے کر رہا ہوں، یہ عمل میں نے کس لیے کیا، میں نے نماز کس لیے پڑھی، میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کس لیے کر رہا ہوں، کیا میں اس لیے کہ میرے پاس نماز پڑھنے والا یہ کہے کہ یہ بہت نماز
नमाजी बंदा है, ये नमाज की तरह पाबंदी करता है, ये नमाज कितने खुशू खुजू से पढ़ता है, ये कुरान करीम कितना अच्छा पढ़ता है। बुजुर्ग और भाइयों, ये दिल की दुनिया तो अल्लाह जानता है ना। ये शर्त इंतहाई अहम शर्त, गौर करना जरा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते, कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहुल्लाह। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए, अगर जो बात तुम दिल में छुपाते हो, सीने में छुपाते हो या जाहिर करते हो, अल्लाह तबारक व तआला जानते। अल्लाह को पता है ये मेरे बंदे ने अमल किस लिए किया है, ये मेरे बंदे ने किस लिए अमल किया है। बुजुर्ग भाइयों, वो मालिक ऐलान करके कहता है, वासिर्रु कौलकुम अव इजहारू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। बात को छुपाओ या जाहिर करो, वो अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के भेद जानता है। और साथ ये भी कहा, अला यअलमु मन खलक। हाँ, क्यों नहीं वो मालिक जिसने पैदा किया, वो क्यों नहीं जानता, जो तेरे जिस्म के जोड़ को तैयार करता है, जो तेरे जिस्म के जर्रे को, तेरे जिस्म के पोरे को जिस मालिक ने खुद बनाया, वो मालिक कहता अला यअलमु मन खलक। क्या वो मालिक नहीं जानता जिसने पैदा किया है? वहुवल लतीफुल खबीर, वो तो बड़ा बारीक बीन है, खबर रखने वाला है, उसको तेरे और मेरे दिल के हाल का पता है। वो मालिक जानता है ये अमल क्यों किया, ये बड़ी अहम शर्त है। हदीस नोट कीजिए, आपने उलमा से कई दफा सुनी, मैंने भी कई दफा बयान की, लेकिन बुजुर्ग और भाइयों अंदाज अपना, कैफियत अपनी जरा नोट करना। बयान करने वाला बयान करता है मुस्नद अहमद में रवायत, जामिया तिरमिजी में रवायत, बड़ी तफसील से जामिया तिरमिजी और मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। बयान करने वाला बयान करता है शुफई अल असबही, बयान करते जनाब में एक मुकाम पे, मदीने के एक मुकाम पे पहुंचा जहां पे लोगों का एक जम्मे गफीर मौजूद था, लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद थी, जहां पे काफी सारे लोग जमा थे। उन लोगों के जनाब जमघटे में, उन लोगों के उस हल्के के अंदर एक शख्सियत मौजूद है जो बात करती है तो जनाब हु का आलम तारी हो जाता है, सारे के सारे खामोश होके पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनते। जब वो बात करता है उसकी बात को पूरे ध्यान से सुना जाता है। मैंने अपने करीब वाले साथी से सवाल किया, मैंने कहा ये बयान करने वाली शख्सियत कौन है? बताने वाले ने बताया ये अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खादिम सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कहते लोग चले गए, जरा तवज्जो करना भाइयों और बुजुर्गों, मैंने आपसे दुआ करवानी है बुजुर्गों और भाइयों, जरा ध्यान करना। मेरे और आपके दिल की कैफियत को अल्लाह जानता है, ये नीयत को ठीक करना इंतहाई जरूरी है। ये बार बार शैतान आके खराब करेगा, शैतान आके वसवसा डालेगा, शैतान आके तेरा प्रोग्राम तब्दील करेगा, शैतान आके रियाकारी बार बार वसवसा डालेगा। जरा तवज्जो करना। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के बारे में सवाल करने के बाद ये बयान करने वाला ताबी बयान करता है लोग चले गए। जिस वक्त चले गए मैं इसके करीब हुआ, मैंने अर्ज की, मैंने कहा ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हद्दिसनी हदीसन समिअतहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अबू हुरैरा मुझे वो हदीस बयान करो जो आपने जो हदीस अपने महबूब की जुबान मुकद्दस से अपने कानों से समाअत की हो, आपने खुद सुनिए वो हदीस तो जरा बयान करो। जरा गौर करना बुजुर्ग भाइयों, ये हदीस आपने उलमा से कई दफा सुनी, मैंने भी कई दफा बयान की, लेकिन क्या मेरे और आपके दिल पे कभी ठोकर लगी हो, कभी मेरे और आपके जज्बात को कभी परेशानी लाक हुई हो? ये कितनी अजीम शख्सियत है, ये वो शख्सियत है सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसने इस्लाम लाने के बाद पैगंबर के कदमों में अपनी जिंदगी गुजारी, पैगंबर के साथ लम्हा ब लम्हा जनाब मस्जिद नबवी में भूख और प्यास बर्दाश्त करके पैगंबर अलैहिस्सलाम से दीन को सुना है। ये वो शख्सियत है सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मैंने कहा, शुफ़ई असमाई बयान करते मैंने कहा हद्दिसनी हदीसन समिअतहु मिन रसूलिल्लाह, मुझे वो हदीस तो बयान करो जो आपने अपने महबूब से अपने कानों से समाअत की। कहने लगे हाँ मैं वो हदीस बयान करता हूँ जो मैंने अपने महबूब से सुनी। कहते काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہتے اتنی بات کہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اتنے الفاظ کہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بے ہوش ہو کے گر پڑا، پیغمبر کے صحابی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کہتے میں نے سنبھالا دیا، تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی، پھر کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اتنی بات کہنے کے بعد پیغمبر کا صحابی بے ہوش ہو کے پھر گرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گرے، کہتے میں نے پھر سنبھالا، تیسری دفعہ پھر بے ہوش ہو کے گرے، تیسری یا چوتھی دفعہ حدیث کے الفاظ شروع کیے، ذرا توجہ کرنا بھائیو، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، بزرگ اور بھائیو آپ سے دعا کروانی ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے۔ کہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شروع کیا اور کیا کہا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن سے جہنم کو گرمایا جائے گا، جن کو پھینک کے میرا رب جہنم کو تپائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 3 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ سب سے پہلے ایک شخص کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات کی عدالت ہوگی۔ بھائیو یہ دن قائم ہونے والا ہے، اللہ کی عدالت لگے گی، آسمان کو قریب کر دیا جائے گا، زمین بدل جائے گی، جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، اور ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان 3 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کے شخص کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ سوال کرے گا بتا کیا کیا، بتا کیا کیا؟ یہ کیا کہے گا؟ میرے مولا تو نے مجھے مال دیا، تو نے مجھے مال دیا اور اللہ میں نے تیرے رستے میں خرچ کیا، کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی جہاں پہ یا اللہ میں نے اپنا مال خرچ نہ کیا، اللہ میں نے مال اتنا خرچ کیا، ہر جگہ پہ خرچ کیا۔ بزرگ اور بھائیو ذرا توجہ کرنا، توجہ کرنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے، ذرا توجہ دل کی دنیا، ذرا دماغ پوری طرح توجہ، دھیان سے بات سنیے بھائیو، گناہگار بڑا ہوں لیکن ذرا توجہ کرنا، ہو سکتا ہے آپ کو سنانے کی وجہ سے میرا رب مجھے بھی اخلاص نصیب کر دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے میرے بندے تو اس لیے خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے کہیں تو بہت بڑا سخی ہے۔ فقد قیلا، وہ تو کہہ دیا گیا، تو جھوٹ بولتا ہے، کذب تھا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا خرچ کرنے والا ہے، بہت بڑا، کوئی نیکی کا کام نہیں چھوڑتا۔ اور میرے بزرگ اور بھائیوں توجہ کرنا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے فرشتوں وہ تو اس کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا میرے دربار میں لینے کے لیے کیا ہے، پکڑو میرے فرشتوں، منہ کے بل جہنم میں پھینک دو۔ یہ کس نے کہا؟ اور یہ نہ کہا کر یہ مسجد میں پنکھا میں نے لگوایا، اس مسجد میں پانی کا انتظام نہیں تھا، یہ میں نے کیا۔ اگر تیرا رب تجھ سے کوئی کام لے لے تو اپنے مالک سے قبولیت کی دعا کیا کر، اپنے مالک کے دربار میں تنہائی میں رویا کر۔ اور میرے بزرگ اور بھائیوں اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے نبیوں نے بنایا، اللہ کے حکم سے بنایا، حکم بھی اللہ کا، نبی بھی اللہ کے، گھر بھی اللہ کا، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ تو قبول کر لے، اے اللہ تو قبول کر لے۔ اس لیے اگر تجھ سے تیرا رب اگر کوئی اپنے دین کا کام لے لے تو مولا سے قبولیت کا سوال کیا کر۔ ذرا توجہ کرنا، اس قسم کے دوسرے شخص کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کیا کیا، میں نے تجھے زندگی عطا کی، کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جہاں پر بھی تیرے دین کو میری ضرورت پڑی میں نے اپنی جان کو پیش کیا، یا اللہ میں نے حتیٰ کہ میں نے اپنی جان کو تیرے رستے میں قربان
कुर्बान करवा दिया, लोगों ने मुझे तेरे रास्ते में शहीद कर दिया। अल्लाह फरमाएगा कज़बता, तू झूठ बोलता है, तू तो इसलिए करता था ले युकाल लका इन्नका जरी, ताकि तुझे कहा जाए तू तो बहुत बड़ा बहादुर है, बड़ा शुजा है, तेरे नाम के जनाब इश्तिहार छप जाए, तेरे मुतल्लक लोगों को बताया जाए कि बड़ा मुजाहिद है, बड़ा नेक है। फक़द क़ीला, वो तो तेरे बारे में कह दिया गया। अब मेरे दरबार में लेने के लिए क्या आया? जा निकल जा, पकड़ लो मेरे फरिश्तों, मुंह के बल जहन्नम में फेंक दो। जरा तवज्जो करना बुजुर्ग और भाइयों, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फिर तीसरी किस्म के एक शख्स को बुलाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा बता मेरे बंदे क्या किया? वो कहेगा या अल्लाह सारी जिंदगी तेरा कुरान सीखा, तेरा दीन सीखा, फिर या अल्लाह तेरे दीन को सिखाया, तेरे कुरान को पढ़ाया, सारी जिंदगी इसी में खर्चा, अल्लाह अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा गौर करना बुजुर्ग और भाइयों, हम भी अगर आपके सामने सबक सुना रहे, हम भी आपसे दुआ के तलबगार है कि इंसान है, शैतान दुश्मन है, इस चक्कर में है कि मेरे और आपके अमल को जाया कर दे, उस कोशिश में है कि मेरे और आपके अमल को तबाह कर दे। जरा तवज्जो करना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कज़बता, तू झूठ बोलता है, तू तो इसलिए कहता था, इसलिए करता था ताकि कहा जाए इन्नका कारी, तो बहुत बड़ा कारी है, बहुत बड़ा शेख है, बहुत बड़ा खतीब है। फक़द क़ीला, वो तो कह दिया गया, अब क्या लेने आया? पकड़ो मेरे फरिश्तों और जहन्नम के बल मुंह के बल जहन्नम में फेंक दो। बुजुर्ग और भाइयों, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने 3 दफा 4 दफा 3 दफा बेहोश होने के बाद बयान किया है। इसलिए शर्त क्या है? जब मेरे बुजुर्ग और भाइयों मैं और आप अमल करें, अमल से पहले अपने दिल की कैफियत को चेक करें। क्या मैं दुनिया के लिए दुनिया का तमा और लालच रख के दुनिया से तारीफ मकसद तो बना के नहीं कर रहा? जबकि मेरा रब इतना मेहरबान, मालिक इतना मेहरबान, मालिक को तुझसे और मुझसे इतना प्यार है, वो तो अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सवारिकुम, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ना तुम्हारी सूरतें देखता है, ना तुम्हारे जिस्म देखता है, वो तो तुम्हारे दिल देखता है। मेरे बंदे के दिल में इखलास कितना है, मेरे लिए कितना तड़पता है, मेरे लिए कितना। और बुजुर्ग और भाइयों, अगर हमारी नीयत में इखलास होगा, वो अल्लाह तो इतना प्यार करता है। बड़ी मशहूर और मारूफ रवायत सही बुखारी की, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन हम्मा बिहसनातिन, जिस शख्स ने नेकी का इरादा किया लेकिन किसी वजह से ना कर सका, नेकी का इरादा किया, नियत की लेकिन ना कर सका, अल्लाह को इतना प्यार अपने बंदों से, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ इरादा करने की वजह से मालिक अपने फरिश्तों को कहता है मेरे फरिश्तों लिख लो मेरे बंदे की एक नेकी लिखो। अल्लाह अपने पास नेकी लिख लेता है, और जब कोई इरादा करता है फिर अमल भी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी एक नेकी को 10 गुना इखलास की वजह से इला 700 ज़िअफ़न, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 10 गुना नहीं 700 गुना तक 700 से भी, तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते इला 700 ज़िअफ़न व इला अज़आफ़न कसीरा, 700 गुना से भी अल्लाह ज्यादा अता फरमाते। अल्लाह तबारक व तआला को इतनी मोहब्बत है, अल्लाह को इतना प्यार है, अगर कोई बुराई का इरादा करे बुराई ना करे। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ बुराई का इरादा किया और इरादा करने के बाद बुराई नहीं की, अल्लाह को इतना प्यार है, अल्लाह तबारक व तआला उस इरादा करके उस बुराई को छोड़ने की वजह से भी अल्लाह नेकी लिख लेता है। अल्लाह को इतना प्यार है। और फिर अगर कोई बुराई करता है, फिर बुराई एक करता है तो बुराई एक लिखी जाती, अल्लाह को इतना प्यार है। दूसरी शर्त मेरे बुजुर्ग और भाइयों अमल की कबूलियत की, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक बुजुर्ग और भाइयों नीयत का इखलास है कि मैं अल्लाह के लिए करूं। जब छोटा सा अमल भी अल्लाह के लिए करूंगा तो मेरे बुजुर्ग और भाइयों वो रब पता नहीं किस नेकी पे, किस पता नहीं
تیرے اخلاص کی وجہ سے تجھ سے مہربان ہو جائے۔ صحیح بخاری کے مشہور و معروف روایت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص نے صرف ایک درخت کی ٹہنی صرف اس لیے کاٹ دی کہ لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، صرف ایک درخت کی ٹہنی کاٹی اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے محبوب فرماتے میرے رب کو اس کا یہ چھوٹا سا عمل اس کے اخلاص کی بنا سے اتنا میرے رب نے پسند کیا، اللہ رب العالمین نے اسے جنت عطا کی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے میں نے اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جنت کے اندر قلابازیاں لگا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، جنت کے اندر خوشی سے اس کی کیفیت بلا بڑی عجیب ہو رہی تھی۔ اس لیے بزرگ اور بھائیو اللہ تو دل دیکھتا ہے، دل۔ آخری بات، آخری شرط کیا ہے بزرگ اور بھائیو؟ میرا اور عمل اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے مطابق اگر عمل ہے تو اس عمل کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے، اگر سنت کے مطابق عمل نہیں تو بزرگ اور بھائیوں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ غور کرنا بزرگ اور بھائیو، پیغمبر کی زندگی نمونہ، پیغمبر کی زندگی نمونہ، پیغمبر کی زندگی اسوہ۔ اگر تیری کوئی چیز تیرے جناب ماڈل کے مطابق، تیرے نمونے کے مطابق تیار نہ ہو تو تو 2 روپے کی چیز لینے کے لیے تیار نہیں۔ اور میں ایک عام سی مثال دے کے بات سمجھاؤں، اگر تو کسی درزی کے پاس جاتا ہے، درزی کے پاس جا کے اپنے کپڑوں کا ماپ دیتا ہے کہ جناب میرے کپڑوں میں اس طرح کے بازو ہو، اس طرح جناب جیب لگائی جائے، اور وہ درزی وہ جناب کپڑے سینے والا شخص تیرے کپڑوں میں 2 بازو کی بجائے تیسرا بازو لگا دے تو تو جناب کبھی بھی وہ کپڑے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اسے تھپڑ مارے گا، اس سے ناراض ہوگا۔ اگر وہ یہ کہے کہ جناب میں نے کیا میں نے تو جناب تھوڑا سا کپڑا ہی بڑھایا ہے نا، کیا ہوا؟ نہیں، تو کہے گا میرا کپڑا ضائع کر دیا، میرے ماڈل کے مطابق نہیں، میرے نمونے کے مطابق نہیں، اور تو اپنا تھوڑا سا کپڑا اپنا ضائع کرنے پہ تیار نہیں۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی دیکھو، میرے پیغمبر نے کس طرح کا عمل کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے محبوب میں نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ گواہ بنانے کا مطلب کئی علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ میرے اور آپ کے اعمال قیامت کے دن محبوب کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ میرے محبوب دیکھو تمہارے امتیوں نے تو یہ عمل تمہاری سنت کے مطابق بھی کیے کہ نہیں کیے۔ جب محبوب گواہی دیں گے ہاں یہ میرے امتیوں نے عمل میری سنت کے مطابق کیے تھے، تو میرے بزرگ اور بھائیوں وہ عمل اللہ کے ہاں قابل و قبول ہو جائیں گے۔ اگر سنت کے مطابق عمل نہ ہوا بڑے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور بزرگ اور بھائیوں اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے عمل سے پہلے پرکھے، عمل سے پہلے کوشش کرے، عمل سے پہلے تلاش کرے، عمل سے پہلے بار علماء کرام سے سوال کرے۔ محبوب نے اس کا حکم دیا ہے، میرے محبوب نے اس طرح کا عمل کیا ہے، میرے محبوب کی موجودگی میں یہ عمل ہوا ہے؟ اگر کیا ہے، اگر حکم دیا ہے، اگر میرے محبوب کی زندگی میں یہ عمل ہوا، آپ خاموش رہے تو میں یہ عمل کرتا ہوں، ورنہ میں نہیں کرتا، میں یہ عمل نہیں کرتا۔ عرش والا خالق و مالک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے محبوب کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی عمل ضائع ہو جائیں گے، عملوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ بھائیو بزرگوں یہ باتیں آپ نے سنی علماء کرام
نام سے. یہ تو آپ کی محبت، استاد محترم کا حکم، آپ کے سامنے سبق سنانے کا اللہ نے موقع دیا. اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے ان 3 شرائط کو مد نظر رکھ کے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا و خوشنودی کے لیے ہمارے اعمال قبول فرما لے. جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.